السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں سب حضرات بخیر ہوں گے۔ اولو العزم انبیاء میں ایک نام عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آتا ہے، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، زندہ سلامت اٹھائے گئے ہیں، اور قیامت کے قریب پھر وہ دوبارہ آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور اس کے بعد دنیا میں امن و امان قائم کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواری دراصل یہ حور سے بنا ہوا ہے۔ حور کا مطلب ہوتا ہے بے انتہا گورا چٹا جسے کہتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر دھوبی تھے اور کپڑوں کو صاف کرتے تھے، کپڑے کی صفائی اتنی کرتے تھے کہ کپڑے چمک جایا کرتے تھے، تو کپڑے صاف کرنے والوں کے نام سے یہ مشہور ہوئے، اور حواری کے معنی ہی ہوتے ہیں کپڑوں کو دودھ کی طرح صاف کر دینے والے۔ پھر اس کے بعد یہ لفظ ساتھی کے معنی میں، کمپینین کے معنی میں، دوست کے معنی میں، اصحاب کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم روزہ رکھو، تو 30 دن کے روزے انہوں نے رکھے۔ روزہ رکھنے سے جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، عیسیٰ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کرے جس پہ طرح طرح کے کھانے ہوں، پکوان ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ تم کیسی ڈیمانڈ کر رہے ہو، یہ کیسی مانگ کر رہے ہو؟ یہ روزے تم نے اس لیے رکھے ہیں؟ کہہ رہے نہیں، بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے، آپ اللہ سے مطالبہ کریے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو موٹے اون کے لباس میں تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الٹیمیٹم آیا کہ دیکھو اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اتار دیں گے، لیکن اگر اس کے بعد انہوں نے بدماشی کی تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ وہ دسترخوان اترا، اور ایک روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کے اوپر رومال ڈلا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ خیر الرازقین کہہ کے اس رومال کو ہٹایا، اور اس کو جب دیکھا تو اس میں مچھلیاں تھیں، 7 مچھلیاں تھیں اور 7 روٹیاں تھیں۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، یہ پورا واقعہ بھی وہاں موجود ہے، لکھا کہ اس میں سرکہ بھی تھا، انار بھی تھا، اور دوسری طرح کے پھل بھی تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، چلو بھائی آؤ کھانا شروع کرو۔ وہ ڈرے ہوئے لوگ تھے یا کم ایمان والے لوگ تھے یا کمزور لوگ، جیسے بھی رہے ہوں، انہوں نے کہا پہلے ہم نہیں کھائیں گے، پہلے تو آپ کھائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھائی یہ بھی کوئی بات ہوئی، مانگا تم نے ہے، میں نے تو نہیں مانگا، تم نے مانگا ہے تو تم کھاؤ۔ تو کہنے لگے کہ نہیں پہلے آپ کھائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ کمزوروں کو، ضرورت مندوں کو حکم دو کہ وہ کھائیں۔ چنانچہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کھانا شروع کر دیا۔ ان کی تعداد تقریباً 1300 تھی۔ اب جب ان لوگوں نے کھانا کھایا تو کمزور، بیمار، یہ سب تندرست ہو گئے۔ اب جن لوگوں نے نہیں کھایا تھا کہنے لگے، یار ہم بھی کھا لیتے تو ہم بھی تندرست ہو جاتے۔ خیر بہرحال یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ دسترخوان بعض حضرات کے قول کے مطابق روزانہ اترتا تھا، اور سب لوگ اس میں ایک ساتھ کھاتے تھے، اور جتنے لوگ کھاتے تھے ان کی تعداد تقریباً 7000 تھی۔ اب آپ سوچئے، پکی پکائی ایک گویا کہ تیار شدہ اعلیٰ درجے کی غذائیں آدمی کو ملیں تو مزہ ہی آئے گا آدمی کو، لیکن جب کسی قوم پر بدبختی آتی ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہوا کہ کچھ دن کے بعد یہ دسترخوان ایک دن چھوڑ کر اترنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو لوگ کھا سکتے ہیں، جن کے پاس اپنا کھانے کو ہے، وہ نہیں کھائیں گے، اس میں جو محتاج ہیں صرف وہی کھائیں گے، ضرورت مند ہیں وہی کھائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے گھر میں خود کھانے کو ہے وہ کیوں کھائے؟ اب اس بات کو سن کر لوگ دل برداشتہ ہو گئے، یعنی ان کو بڑا برا لگا، اور جو تھوڑا سا دوگلے قسم کے لوگ تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر کمنٹ کرنا شروع کر دیے، تنقید کرنا شروع کر دی کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ بتائیے صاحب آپ ہمیں نہیں کھلا رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان کو اتارنا بند کر دیا۔ اب اس کے بعد جب یہ دسترخوان اترنا بند ہو گیا تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر کمنٹ بازی شروع کر دی،
نافرمانی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں بعض حضرات کے قول کے مطابق ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور یہ بات اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ اگر اس کے بعد یعنی اس دسترخوان کے اترنے کے بعد کوئی نافرمانی کرے گا تو پھر یہ یاد رکھنا پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا گیا ہوگا۔ تو ناشکری جس قوم کے مزاج میں آ جاتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے، یہ بالکل نوٹ کر لیجئے اپنے پاس، پھر اس کو تباہی و بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ یہی سب کچھ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کہ اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ سخت عذاب کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں، اور یہ وہ معلومات ہیں، میں پھر دوہرا دے رہا ہوں، جو اوتھینٹک ہیں، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ سے ماخوذ ہیں، تو اس لیے یہ کوئی ڈاؤٹ فل چیزیں نہیں ہیں۔ چلیے ٹیک کیئر، پھر ملیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔